دنیا کی اصلاح کے لیے، دنیا کی فلاح کے لیے وہ طریقہ جو قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ اصل طریقہ ہے۔ یہ غیر اسلامی موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں، انہوں نے قوم کا کس طرح سے بیڑا غرق کیا ہے۔ وہ موٹیویشنل سپیکرز جو آپ کو دنیا کی محبت پیدا کرے، دنیا کا فیم آپ کے اندر لائے، اس کا چینل جو ہے وہ انسبسکرائب کر دیں اور اس کو سننا بند کر دیں۔ کامیاب ہونے کے، اونچے ہونے کے، نیچے ہونے کے، قد بڑھانے کے، قد نیچے کرنے کے، موٹے ہونے کے، پتلے ہونے کے، خودکشی کا کوئی تصور آپ کو نظر نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو آج ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ آج کل کے نوجوان نسل کو سننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل جس طرح سے اس کو ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو ڈپریشن کے اندر، جس طرح سے ان کو ایک ہر وقت کی مایوسی کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، اس مایوسی سے نکالنے کے لیے اور ان کو اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے، کچھ صحیح کرنے کے لیے اگر کوئی گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے تو ہمیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ گائیڈ لائن 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی تھی دنیا میں۔ یعنی دنیا کی اصلاح کے لیے، دنیا کی فلاح کے لیے وہ طریقہ جو قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ اصل طریقہ ہے۔ جبکہ آج ہم بات کریں گے کہ یہ غیر اسلامی موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں، انہوں نے قوم کا کس طرح سے بیڑا غرق کیا ہے، کس طرح سے نوجوانوں کو جو ہے وہ مریض بنا دیا ہے، کس طرح سے نوجوانوں کے اوپر جو ہے وہ احساس کمتری کو جو ہے وہ غالب کر دیا ہے، کس طرح سے ہر بچہ جو ہے، ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریشان حال پھر رہا ہے، اسے اپنی زندگی بے مقصد سی نظر آنے لگ گئی ہے، اور ایسے نوجوان جن کے اندر ٹیلنٹ ہے، جو سب کچھ کر سکتے ہیں، جو ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو زندگی سے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ تو میں آج اس طرح کے جو موضوعات ڈسکس کیے جاتے ہیں، یا ہمارے جو غیر اسلامی موٹیویشنل سپیکر جو ہیں، وہ جو کہ انڈیا سے بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان سے بھی ہو سکتے ہیں، یورپ سے بھی ہو سکتے ہیں، نوجوان ان کو ظاہر ہے کہ سنتے ہیں، اور آج کل یہ ایک ٹرینڈ میں ہے موٹیویشنل سپیکر بننا، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو موٹیویشنل سپیکر جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، آج میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ رہے کہ موٹیویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ کسی کو ابھارنا، کسی کو جوش دلانا، کسی کو جو ہے وہ ہمت دینا، ٹھیک ہے، موٹیویٹ کرنا کچھ کرنے کے لیے۔ تو یہ بندے کو دیکھے بغیر جو ہے اس کے اندر ہوا بھر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بس تو بھی آئنسٹائن ہی بنے گا، یعنی تو بھی بل گیٹس ہی بنے گا۔ یہ ہر اس آدمی کو جس کے اندر صلاحیت نہیں بھی ہوتی، اسے بھی یہی کہتے ہیں کہ تو ڈاکٹر کیوں نہیں بنتا، تو بنے گا ڈاکٹر۔ اور ہر اس بندے کو جس میں صلاحیت نہیں ہے، یہ اسے کہتے ہیں کہ تو کیوں غریب رہ گیا، تو کیوں کمزور رہ گیا، نہیں تجھے بھی بلینئر بننا ہے، ملینئر بننا ہے، تو نے پیسہ کمانا ہے، تو غریب اس لیے ہے کہ تیری سوچ اچھی نہیں ہے، تو غریب اس لیے ہے کہ تو نے خواب اونچا نہیں دیکھا، خواب اونچے دیکھ تو دیکھ، پھر تو امیر کیسے ہوتا ہے۔ یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جو یقین مانے مضحکہ خیز ہیں، کہ ایک آدمی سوچنے سے امیر ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں کہ سوچ ہی غریب ہوتی ہے اور سوچ ہی امیر ہوتی ہے۔ تو سوچتا ہوں امیر نہیں ہے تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، اور اگر تجھے خواب دولت کے نہیں آتے، یعنی تجھے اونچے خواب نہیں آتے، تو بس سمجھ لے کہ تو اونچا نہیں جا سکتا۔ تو ایسی باتوں کے کرنے سے جو نوجوانوں کے اوپر جو اثر ہوتا ہے، جو ان کے اوپر ان کی جو ذہن ڈیمیج ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ اونچے لیول پہ نہیں جا سکتا، ہر بندہ فرسٹ نہیں آ سکتا، ہر بندہ ڈاکٹر نہیں آ سکتا۔ کسی نے فرسٹ آنا ہے، کسی نے سیکنڈ آنا ہے، کسی نے تھرڈ آنا ہے، کسی نے مستری بننا ہے اور اس نے مکان بنانا ہے، کسی نے مزدور بننا ہے اور اس کو اینٹیں پکڑانے ہیں، کسی نے مکینک بننا ہے اور اس نے موٹر سائیکل ٹھیک کرنا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے اور کسی نے جہاز چلانا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کا نظام ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو ڈیزائن کیا۔ ہر بندہ اپنے شعبے میں رہتا ہوا کامیاب ہی ہے۔ ایک وہ آدمی جو مکان بنا رہا ہے اسے ناکام نہ سمجھو، وہ بھی کامیاب ہے۔ ایک وہ آدمی جو جوتی بنا رہا ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ ایک وہ آدمی جو کپڑے سلائی کر رہا ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ کامیابی کا معیار جو ہے
ہمارے غیر اسلامی موٹیویشنل سپیکرز نے کامیابی کا معیار اپنی تقاریر میں نوجوان نسل کو صرف یہ دیا ہے کہ تم نے اگر دولت کما لی تو تم کامیاب ہو، اگر تم دولت کمانے میں ناکام رہے تو تم ناکام۔ تمہاری زندگی فضول ہے اگر تم پیسہ نہیں کما سکے، تمہاری زندگی فضول ہے اگر تم کوئی بڑا کام نہیں کر سکے، تمہارے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر تم کسی بڑے عہدے کے اوپر نہیں پہنچ سکے تو۔ یعنی یہ جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان کی تقریر کے اندر یہ باتیں نوجوانوں کے ذہنوں کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ اس کو اپنی زبان سے دو ٹوک الفاظ کے اندر نہ بھی کہہ رہے ہوں، لیکن گفتگو کا سٹائل، الفاظ کا اتار چڑھاؤ، ایگزامپلز دینا، گائیڈ کرنا، اور اس سارے پروسیجر میں ان کی اپنی دکانداری جو ہے وہ چمک رہی ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے۔ قناعت کا درس دینے والا بندہ جب خود اس کی باہر لینڈ کروزر کھڑی ہوتی ہے نا تو سننے والوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ درویشی، سادگی، قناعت، اور جب باہر نکل کے دیکھا حال سے تو اس کی تو لینڈ کروزر کے ساتھ 4 بندے بھی کھڑے ہیں۔ یہ وہ درویشی اور سادگی ساری جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ ہوائی چپل پہن کے، وہ جو کینچی چپل جسے ہم کہتے ہیں، ایک سادی سی چپل پہن کے وہ آپ کو ملنے کے لیے آ جائے اور آپ دیکھیں کہ اوہ کتنا سادہ بندہ ہے، نہ اس نے کوئی سوٹ بوٹ پہنا، نہ اس نے کوئی پرفیوم لگایا، اور بس ایسے ہی سادی سی ہوائی چپل سی پہن کے آ گیا ہے، آپ بڑے امپریس ہوں گے۔ لیکن باہر جا کے جب اس کو سی آف کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ 4 کروڑ کی گاڑی میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوگا، تو وہ ساری سادگی اس کی جوتی میں ہی آپ کو نظر آئے گی، وہ باہر گاڑی میں نظر نہیں آئے گی۔ جب آپ اس کا گھر جا کر دیکھیں گے تو گھر کے اندر تو جو واش روم ہے اس کے اوپر ہی اس کا 50 لاکھ روپیہ لگا ہوا ہے، تو وہاں پر سادگی کہاں گئی؟ تو یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ دھوکہ دھول جھولنے کے لیے یہ سب ڈرامہ جو ہے کیا جاتا ہے۔ تو وہ غیر اسلامی سپیکرز، موٹیویشنل سپیکرز کو سننا بالکل چھوڑ دیں، وہ آپ کے اندر دنیا کی محبت قائم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھیں تو مجھے بتائیے کہ کتنے کو پلازوں کے وہ مالک تھے، کتنے کو محلات جو ہے وہ انہوں نے بنا لیے تھے، کتنی کو جمع پونجی جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اگر تو نے اپنی زندگی میں پلاٹ نہ بنایا تو ایک گھر نہیں بنا سکا، ساری زندگی جو ہے وہ تو نے گزار دی۔ ہم کہتے ہیں بس تیرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں، تو ایک پلاٹ نہیں لے سکا۔ بھئی کیا پلاٹ لینا ہی زندگی کی کامیابی رہ گیا ہے؟ کیا مکان عالی شان بنانا ہی زندگی کی کامیابی رہ گیا؟ اگر تو اپنی موٹر سائیکل کو گاڑی میں نہیں بدل سکا تو تو کامیاب نہیں ہے، تو ناکام ہے۔ کیا موٹر سائیکل سے گاڑی پر جانا ہی ساری کامیابی؟ نہیں، لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی مسلمان کو، کہ تمہاری کامیابی یہ شان و شوکت، یہ جاہ و جلال نہیں ہے، تمہاری کامیابی یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیروکار ہو، تم صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ہو، 5 وقت کی اذان میں مسجد میں حاضری دینے والے ہو، تمہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو، تمہیں اپنے نبی کی سیرت پڑھنی آتی ہو، تمہیں صحابہ کے واقعات کا علم ہو، تمہیں طہارت کا علم ہو، تمہیں دین گزارنے کا پتہ ہو، تمہارے اندر اخلاق ہو، تمہیں والدین کا ادب اور احترام پتہ ہو، تمہیں اولاد کی تربیت کا پتہ ہو، تمہیں بیوی کے حقوق کا پتہ ہو، تمہیں تمہارا لائف سٹائل اگر اسلامی ہے نا، تمہاری آخرت اگر اچھی ہے نا، تم یقین مانو کہ ایک مزدور ہو، ایک موچی ہو، لیکن تم کامیاب ہو۔ یہ کیا بے وقوفی ہے کہ تم اگر دنیا نہیں کما سکے، یعنی دنیا ہی کو معیار بنا دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ۔ یہ بات یاد رکھے، دنیا کی شان و شوکت کی وقت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ نعمت جس کو سمجھتا ہے وہ جنت ہے، اور جنت کی خوشبو بھی کسی کافر کو نہیں آئے گی۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس مایوسی کو اتار پھینکیں۔ ہاں، کوشش کرنا جو ہے وہ لازم ہے، جائز طریقے سے اور اپنی لیمٹس کے اندر رہ کے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر فراڈ نظر آ رہے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں نوجوانوں کے ساتھ؟
یعنی آئے دن فراڈ, کبھی اتنے کروڑ مار لیے, کبھی اتنے کروڑ مار. وہ ہوتا کیا, وہ ہوتا یہی ہے کہ وہ سبز باغ دکھاتے ہیں, اور نوجوان بیچارہ جو ہے اس کو تو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی کہ کسی طرح صبح نہ چڑھے تو میرے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ 10 لاکھ 20 لاکھ 2 ارب 10 ارب آ جائے, کسی طرح میرے نیچے گاڑی آ جائے. اب وہ جب اس کو ایک کال آتی ہے کہ حضرت ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے, آپ اس کے اوپر 10,000 روپیہ انویسٹ کریں اور اپنے ساتھ 10 بندے آپ اور پھنسا لیں, یہ چین بن جائے گی, 2,000 آپ کو روزانہ ملے گا, پھر آپ کو 5,000 ملے گا, پھر آپ کو 10,000 ملے گا, مہینے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ آ جائے گا, 6 ماہ بعد آپ 5 کروڑ کے مالک ہوں گے. یہ لینڈ کروزر جو باہر کھڑی ہے یہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے. لہذا وہ کہتا ہے کہ وہ 10,000 دی کیڑی گل ہے, میں تو 5 کروڑ نظر آ رہا ہے, وہ 10,000 دیتا ہے. اور اس طرح وہ کروڑوں لوگوں کے 10,000 روپے جمع کر کے پتہ لگتا ہے جی 3 مہینے بعد اپلیکیشن بند ہوئی اور بندہ دبئی چلا گیا یا وہ بندہ کینیڈا جا کے سیٹ ہو گیا. تو آپ کو اس نے بیوقوف بنایا, آپ نے اس نے لائف سیٹ کر لی. یہی کام موٹیویشنل اسپیکرز کرتے ہیں. اپنی گڈی چڑھ رہی ہوتی ہے, اپنے سیشنز کے لاکھوں کما رہے ہیں, اپنے سیشنز کے جو ہے وہ ہزاروں میں تھے پہلے, پھر لاکھوں میں چلے گئے, اب کروڑوں میں چلے گئے, گاڑیاں کروڑوں والی آ گئی. اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ فضول ہیں, آپ کے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آپ نے ہمارا سیشن نہیں لیا سمجھ لیں کہ آپ نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے. اگر آپ کو ہمارا نہیں پتا نا تو سمجھ لیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. تو چنانچہ اس مصنوعی زندگی سے, اس آرٹیفیشل لائف سے جو ہے وہ باہر آئیں. یہ دنیا کی محبت ہی اگر سب کچھ ہوتی تو صحابہ اکرام کے قدموں تلے کیسر و کسریٰ کے تخت جو ہے وہ رون دیے گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اشارے پر محلات تعمیر کرائے جا سکتے تھے, آپ کے تخت جو ہے وہ ہیرے جواہرات کے بنائے جا سکتے تھے, مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو پہلی چیز, بات لمبی ہو گئی, پہلے ٹاپک پہ ہی پہلی چیز یہ غیر اسلام ہے. یہ بڑی بات یاد رکھیں, جب میں موٹیویشن اسپیکر بول رہا ہوں تو اس میں وہ موٹیویشن اسپیکر شامل ہیں جو غیر اسلامی طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ موٹیویشن اسپیکرز جو آپ کو دنیا کی محبت پیدا کرے, دنیا کا فیم آپ کے اندر لائے, اس کو سن کے آپ کو یہ فیلنگز آئیں کہ میں دنیا ہی سب کچھ ہے اور پیسہ کمانے کو ہی آپ اصل سمجھنے لگیں, اس کا چینل جو ہے وہ انسبسکرائب کر دیں اور اس کو سننا بند کر دیں. نمبر 2, ان موٹیویشنل سپیکرز نے ایک اور بہت بڑا نقصان جو ہے وہ نوجوان نسل کا کیا, اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تقاریر میں نوجوان نسل کو قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کی سیرت سے دور کر کے غیر مسلموں کی سیرت, غیر مسلموں کی زندگی اور غیر مسلموں کے طرز عمل کی محبت جو ہے وہ نوجوانوں کے دلوں میں ڈال دی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نوجوانوں کو جب بھی مثال دی ہے تو انہوں نے گورے کی مثال دی ہے. وہ فلانا تھا, اس نے کتاب لکھی زندگی میں کامیاب ہونے کے 7 اصول, جس نے یہ 7 اصول نہیں جانے وہ تو ناکام ہو گیا. اچھا بھی, اب جس کو قرآن آتا ہے, حدیث آتی ہے, جو نمازی ہے, وہ اس گورے کے 7 مثالوں والی کتاب نہیں پڑھ سکا, اس کو تو پھر جینے کا کوئی فائدہ نہ ہوا. اچھا جی, پھر کیا ہوا, پھر کیا جی مسلمانوں کو کیا آتا, مسلمانوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا. یہ دیکھو, یہ گورے نے کتاب لکھی کہ صبح اٹھ کر انسان نے زندگی کیسے شروع کرنی, یہ گورے نے کتاب لکھی رات کو سونا کیسے, یہ گورے نے کتاب لکھی کھانا کیسے, یہ گورے نے کتاب لکھی سیر کیسے کرنی, یہ گورے نے کتاب لکھی پڑھنا کیسے, یہ گورے نے کتاب یعنی ہر مثال کے اندر آپ کو نظر آئے گا 3 اصول, 5 اصول, 16 اصول, 15 اصول, 25 اصول, 26 اصول. کس بات کے؟ زندگی میں کامیاب ہونے کے, زندگی گزارنے کے, کھانے کے, پینے کے, سونے کے, اٹھنے کے, بیٹھنے کے, ملنے کے, رشتہ داروں کے, آنے کے, جانے کے, ہیں دفتر میں جانے کے, جاب پہ لگنے کے, کامیاب ہونے کے, اونچے ہونے کے, نیچے ہونے کے, قد بڑھانے کے, قد نیچے کرنے کے, موٹے ہونے کے, پتلے ہونے کے. یہ سارے واقعات کہاں سے؟ گورے کی کتاب. اب گورے کی کتاب کیا ہے؟ گورے کی کتاب کیا اصول؟ ایک نوجوان جب سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اصل تو گورا ہے, اصل تو یہ غیر مسلم ہے, اصل تو امریکہ ہے, اصل تو مغربی معاشرہ ہے, ہم تو ساری کھچے بیٹھی ہیں کچھ نہیں کر رہی ہیں. تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے اس کی وابستگی ختم, احادیث سے اس کی وابستگی ختم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اس کی وابستگی ختم. جبکہ میری یہ بات نوٹ کر لیں, زندگی گزارنے کے جو اصول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیے, ان سے بہتر اصول آج تک دنیا میں کوئی نہیں بتا سکا. جن بتانے والوں نے اصول بتائے ہیں ان کے بتانے سے, میں عملی مثال آپ کو پیش کر دیتا ہوں. یہ کوئی میں ایسے ہی دعویٰ نہیں کر رہا کہ آپ کہیں گے جی ایویں بیٹھے کیمرے دے کے دعویٰ کرتا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں
کہ وہ بندے جنہوں نے دنیا کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے، ان کے اصولوں پر چل کے زندگی کیسی ہے؟ ہر طرف جنگیں، ہر طرف مار کٹائی، ہر طرف ظلم و زیادتی، ہر بندہ ڈپریشن کا مریض، ہر طرف ڈاکٹروں کی لائن لگی ہوئی، ہر طرف جو ہے وہ فسادات، ہر طرف جو ہے وہ خودکشی کے انبار۔ دنیا میں آپ کو ان اصولوں سے تشکیل پانے والا معاشرہ انتہائی برا معاشرہ ہے اس وقت، جبکہ اس کے مقابلے میں، بات تو ہے عمل کی، بات تو ہے رزلٹ کی، ہمارے سامنے نکلا کیا؟ اس کے مقابلے میں زندگی گزارنے کے وہ اصول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، جب صحابہ نے ان پر عمل کیا تو آپ کو کیسا معاشرہ ملتا ہے؟ ایسا معاشرہ ملتا ہے کہ ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی سفر کرے تو اسے زمین پر کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور حکومت ہے، کہ جس میں خودکشی کا کوئی تصور آپ کو نظر نہیں آتا۔ وہ کوئی خال کوئی منافقانہ روش کا آدمی ایسا کر لے تو، لیکن آپ کو وہاں پہ کوئی بے سکونی نظر نہیں آتی، آپ کو وہاں پر بے راہ روی نظر نہیں آتی، آپ کو اس معاشرے کے اندر امن نظر آتا ہے، راحت نظر آتی ہے، چین نظر آتا ہے، اطمینان نظر آتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھائی چارہ نظر آتا ہے، محبت نظر آتی ہے، درگزر ایثار نظر آتا ہے، قربانی نظر آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو اللہ کے ساتھ محبت نظر آتی ہے، آپ کو دین نظر آتا ہے، آپ کی آخرت سنورتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو سنانچہ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ غیر اسلامی موٹیویشنل سپیکرز نے کافروں کی کتابوں کی مثالیں دے دے کر مسلمان نوجوانوں کو قرآن و سنت سے دور کر کے کفار کی قربت اور محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دی، جو سراسر نقصان کا باعث بنی۔ نمبر 3، بعض موٹیویشنل سپیکرز ایسے ہیں کہ جن کا طرز کلام ایسا ہے کہ وہ ان کا کام ہی علماء کے اوپر تنقید کرنا، دیندار لوگوں کے اوپر تنقید کرنا، مولوی کہہ کر انسلٹ کرنے کی کوشش کرنا، اور ہر نقصان اور ہر زوال کا ذمہ دار علماء کو ٹھہرانا ہے۔ جبکہ یاد رکھیں کہ یہ علماء کرام جو ہیں، یہ اگر نہ ہوں تو مجھے بتائیے آپ تک یہ قرآن مجید کی صحیح تعلیمات پہنچانے والا کون بچے گا؟ آپ تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہنچانے والا کون بچے گا؟ آپ کو تو قرآن کا ایک حرف جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آ سکتا اگر کوئی استاد قاری آپ کو پڑھانے والا نہ ہو۔ آپ تو سین اور صاد میں فرق نہیں کر سکتے، آپ تو سا اور سین میں فرق نہیں کر سکیں گے، آپ تو زال اور زا میں فرق نہیں کر سکیں گے، آپ تو یعنی ایک ایک حرف میں جو ہے وہ آپ کو ان علماء کی محتاجی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ غیر اسلامی موٹیویشنل سپیکرز جب علماء کے خلاف بولتے ہیں، جب دین والے لوگوں کے خلاف بولتے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں اسلام سے دور ہو جانا چاہیے، تمہیں دین سے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر علماء کے ساتھ جڑو گے تو دین سیکھو گے، اور یہ علماء تمہیں دین سکھانے کی کوشش کریں گے، اور دوسرے لفظ میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زوال ہی تمہارا نعوذ باللہ اس دین کی وجہ سے۔ تمہاری عورت اگر پردہ کرے گی تو ترقی کیسے کرے گی؟ عورت گھر کی چار دیواری میں رہے گی تو ترقی کیسے کرے گی؟ چنانچہ آپ ترقی دیکھ لیں جو اقبال نے کہا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ نمبر 4، غیر اسلامی موٹیویشنل سپیکرز یہ آپ کے اندر ایک احساس کمتری پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ احساس کمتری کیسے پیدا کر رہے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، وہ احساس کمتری پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنی لگژری لائف دکھا کر۔ موٹیویشنل سپیکرز کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے، اس کی ایک خاص ڈریسنگ ہوتی ہے، وہ آ کے ایک مہنگا موبائل ٹیبل کے اوپر رکھتا ہے،
उसकी गाड़ी, उसकी पिक्चर जो है वो उसकी वीडियोस के अंदर आ रही है, उसकी गाड़ी आ रही है तो उसको इस्तकबाल करने वाले कितने लोग हैं, उसका प्रोटोकॉल दिखाया जा रहा है, उसके स्टेज पर चलने के स्टाइल जो है वो बदल बदल कर दिखाए जा रहे हैं, उसकी जो मीडिया का जो उसका एक असर है उसको ऐसे लग्जरी अंदाज में पेश किया जा रहा है। बसा औकात ये लोग अपना लाइफस्टाइल, अपने घर जो है, अपने घर की लॉन में बैठे चाय पी रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, ये किसी बड़े होटल में गए हैं वहां पर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि एक आम आदमी, एक आम नौजवान जब ये लाइफस्टाइल देख रहा होता है तो वो अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि ज़िंदगी तो ये है, मैं तो फजूल हूँ, मेरी तो कोई ज़िंदगी नहीं है, मेरे घर में तो वॉलपेपर नहीं लगा हुआ, मेरा तो बेड जो है वो ब्रांड का नहीं है, मैंने तो कभी ब्रांड के शूज़ नहीं पहने हैं, मेरी तो घड़ी जो है वो भी वो सादा सी किसी आम सी दुकान से ली हुई है, मैंने तो ब्रांडेड घड़ी जो है वो नहीं पहनी है, इसके तो ग्लासेस भी जो हैं वो ब्रांड के हैं, इसने जो कैप पहन रखी है वो भी ब्रांड के हैं, इसका तो कोट देखो, इसके तो शूज़ देखो, इसका आना देखो, इसका जाना देखो, इसका उछलना देखो, इसका बैठना देखो, इसका आगे जाना, इसका पीछे आना, इसका चाय पीना, इसके कप देखो, इसकी पिर्चे देखो, इसकी गाड़ी देखो। वो लग्जरी लाइफ, यानी एक गैर इस्लामी मोटिवेशन स्पीकर आपको सादगी से निकालकर, आपको उस दरवेशी से निकालकर, उस शुक्र से निकालकर, वो आपको पहले ज़ुबान से वो जितना मर्जी कर कहता रहे शुक्र करो शुक्र करो शुक्र करो, लेकिन वो अंदर ही अंदर से आपको एहसास कमतरी का मरीज़ बना रहा होता है और आप ये सोच रहे होते हैं कि कामयाबी तो यही है कि मैं भी ऐसा बनूं, मेरे भी आगे पीछे जो है वो यही प्रोटोकॉल हो, फिर कामयाब है। और हर बंदा जो है वो जाहिर है कि वो नहीं बन सकता, तो लिहाजा वो बंदा अपनी ज़िंदगी से फिर मायूस ही होगा। और एक आखिरी बात, अक्सर गैर इस्लामी मोटिवेशन स्पीकर जो हैं उनके अंदर एक ऐसा ऐब पाया जाता है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐब करार दिया, बल्कि ये ऐसा ऐब है कि ये हलाक कर देने वाला है, ये नेकियों को भी ज़ाया कर देने वाला है। और वो क्या है कि ये लोग उजब का शिकार होते हैं। उजब पता है किसे कहते हैं? हदीस में उजब लफ्ज़ खुद पसंदी का। ये आपको अपनी एग्जाम्पल्स देते हैं, मैंने ऐसे किया तो मैं वहां पहुंच गया, मैंने वहां पर ये फार्मूला लगाया तो मैं कामयाब हो गया, मैं पहले गरीब था तो मैं देखो अब कहां पे पहुंच गया, मैंने टुट्टी साइकिल से ये अहद कर लिया था कि मैंने वो लाल लैंड क्रूजर लेनी है सो आज मैंने ले ली है, मैंने फलां काम सोचा था तो देख लो आज मैं यहां पहुंच गया हूं, वो ऐसे था वो बंदा तो वो देखो ये मैंने कर दिया है, मैंने मेरा एक्सीडेंट हो गया तो देखो मैंने कितना तहम्मुल का मुजाहिरा किया और मैंने उसके गले से लगा लिया, मैंने ऐसे किया, मेरा बच्चा बीमार हो गया तो मैंने ऐसे डिसीजन किया, मैंने फलां किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यानी ये गैर इस्लामी मोटिवेशनल स्पीकर जो है ये आपको अपनी लाइफ और अपनी शख्सियत को आपके सामने आइडियल बनाकर पेश करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि तुम कामयाब तब हो सकते हो जब देखो मुझे फॉलो करो, मुझे। और जब मुझे फॉलो करने की बात आती है तो बात फिर वही आ जाएगी कि नौजवान जब उन्हें फॉलो करेगा तो मरीज़ बनेगा, और जब वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेगा, जब वो आपकी सादगी और दरवेशी को देखेगा, जब वो आपकी इताअत और फरमाबरदारी को देखेगा, तो कभी भी वो मरीज़ नहीं बन सकता, वो एक कामयाब इंसान बनेगा, वो कामयाब जो अल्लाह की निगाह में भी कामयाब होगा और जो दुनिया में भी कामयाब होगा। और इकबाल के इस शेर पर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगा कि अगरचे ज़र भी है जहाँ में काज़ियुल हाजात, जो फ़क़र से मुयस्सर है तवंगरी से नहीं, गर जहाँ में मेरा जौहर आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ तवंगरी से नहीं। इकबाल ने कहा मुसलमानों जितनी मर्ज़ी ऊंची इमारतें बना लो, जितने मर्ज़ी महल्लात तामीर कर लो, जितनी मर्ज़ी गाड़ियां ब्रांडेड रख लो, ब्रांडेड शूज़ पहन लो, ब्रांडेड कोट पहन लो, ब्रांडेड घड़ियां लगा लो, जो मर्ज़ी शादियों के ऊपर नाच गाना और ख़र्चा कर लो, मेरी बात याद रखना, माना के पैसे से बड़े काम होते हैं, मगर मुसलमानों को इज़्ज़त, शान व शौकत और उरूज दुनिया में पैसे से नहीं मिलना, ये दरवेशी से और सादगी से मिलना है। वो दरवेशी और सादगी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाई थी। इसी के साथ हमारी गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होती है। इसके मुतल्लिक़ कोई भी सवाल आप करना चाहें तो हम हाजिर हैं, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बरोक़ जवाब देने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।